السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، فلسطین کے حالات ہم سب جانتے ہیں، کافی دنوں سے خراب تھے، اور ابھی فی الحال ایک راحت کی خبر موصول ہوئی ہے، وہ یہ کہ فلسطین اور اسرائیل دونوں کی طرف سے تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اس جنگ کو فی الحال روکنے کے لیے کہا گیا ہے دونوں کی جانب سے۔ بیچ میں کچھ ڈیل ہوگی، کچھ قیدیوں کو جو ہے ان کا تبادلہ کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ فلسطین تقریباً 50 قیدیوں کو، جو اسرائیل کے قیدی فلسطین کے پاس ہیں، ان کو رہا کرے گا۔ بدلے میں اسرائیل کے پاس 150 قیدی ہیں فلسطین کے، وہ ان کو ادھر سے رہا کرے گا۔ فی الحال کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 4 دن کا معاہدہ ہے، اور سب کچھ ٹھیک رہا تو یہ معاہدہ اور آگے بڑھایا جائے گا، کچھ وقت کے لیے روکا جائے گا۔ اس سارے معاملے میں 12,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کا نقصان نہیں ہوا، نقصان ان کا بھی ہوا ہے۔ جو اب تک ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ 3,000 کے قریب یہودی مارے گئے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا یقین ہے اس بات کے اوپر کہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہودی اپنی اصل تعداد چھپانے بتا نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ بندی، یہ قیدیوں کا خیال اور یہ تبادلہ، یہ ساری کی ساری اسرائیل کی ناکامی کو چھپانے کا ایک اچھا خاصا شوشہ ہے۔ اسرائیل بری طرح سے شکست کھا چکا ہے، یہودی بہت بری طرح سے ذلیل ہوئے ہیں۔ یہودی اس وقت اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے دنیا کے بہت سارے ملوک تھے، امریکہ اس کے ساتھ تھا، میڈیا اس کے ساتھ تھا، اور نہ جانے کون کون سے ملوک ان کے ساتھ تھے۔ جبکہ اسرائیل کی مارکیٹ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی زبردست ہے، میک ڈونلڈ نے بھی اس کا ساتھ دینے کو کہا تھا، اور اس کے علاوہ ساری پیپسی، کوکا کولا، برگر، پیزا، صابن، شیمپو، تیل، دنیا بھر کی چیزیں پوری دنیا کے اندر یہودی ہی سپلائی کرتا ہے۔ اتنی زبردست طاقت تھی، فائنینشل، فزیکل، پولیٹیکل، ہر اعتبار سے یہودی مضبوط تھے، فوج کے اعتبار سے یہودی مضبوط تھے، پیچھے امریکہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود نوبت یہاں آ گئی ہے کہ اسرائیل کو اس وقت گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، بہت سارے لوگ ان کے مرے، اور یہ ساری کی ساری اسٹریٹجی جنگ کے اندر جو ان کا ستیہ ناش ہوا ہے نا، اس کو چھپانے کے لیے لیپا پوتی صرف وہی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ فلسطینی نہتوں کے ہاتھوں اسرائیل، جو اس وقت نمبر 1 نمبر 2 پر سمجھا جاتا ہے، موساد اور یہ وہ سب دنیا بھر کی جو کہی جاتی ہیں، وہ سب دری کی دری رہ گئی ہیں، منہ کی کھائی ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ دوستوں، اسرائیل کی طرف سے کچھ ویڈیوز منظر عام پر آئے ہیں، ان کی طرف سے کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم بھوتوں سے لڑ رہے ہیں، بھوتوں سے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے۔ آئی کانٹ سی دیم، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے جن سے ہم لڑ رہے ہیں۔ بلکہ ایک ویڈیو تو یہاں تک سامنے آیا کہ ایک طرف اشارہ کر کے رویا جا رہا ہے کہ دیکھو ادھر سے کوئی آ رہا ہے، اور ادھر سے کوئی آ ہی نہیں رہا، سب خالی پڑا ہوا ہے، اسپیس ہی دکھ رہا ہے، آسمان دکھ رہا ہے، کچھ دکھ ہی نہیں رہا اس کے علاوہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں لگتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً اپنی مدد اتاری، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ان لوگوں کو نظر آ رہی، اور اسی وجہ سے یہ لوگ جنگ روکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوستوں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اگر آگے حالات اچھے ہوتے ہیں، بہت آگے جا کر کے کیا ہوگا ہم تو نہیں جانتے، یہ پچڑا تو سال 6 مہینے کے اندر دوبارہ اٹھے گا، یہ بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن فی الحال حالات نرم ہو گئے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنی مسلم قیادت اور لیڈرشپ ہے، کوئی نہیں بولا، کوئی بھی نہیں بولا، یہ بات یاد رکھی جائے گی۔ عرب بھی نہیں بولا، ترک بھی نہیں بولا، اور یہ کہنا کہ ایران بولا یا انہوں نے کیا، یہ سب بیکار اور بھدی باتیں ہیں، ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے، مذاق اڑایا گیا ہے ہمارا، کوئی نہیں بولا ہے، ایران ویران بھی کچھ نہیں بولا ہے، یہ فلسطین صرف اکیلے لڑ رہے تھے، صرف وہ اکیلے بولے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مدد اتاری ہے۔ ویڈیو کے اندر یہ چیز صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر یہ جنگ رک گئی ہے، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا، اگر جنگ رک گئی ہے تب بھی دوستوں بوائیکاٹ ختم مت کرنا، اللہ کے واسطے کو ہاتھ جوڑتا ہوں، بوائیکاٹ ختم نہ کرنا۔ یہودی پروڈکٹس کا بوائیکاٹ، اس کا بہت اچھا کردار تھا اس سارے معاملے کے اندر، یہودیوں نے اچھا خاصا خسارہ اٹھایا ہے۔ اگر آج یہ معاملات ہو گئے، سب کچھ نارمل ہو گیا، اور ہم لوگوں نے بوائیکاٹ ختم کر دیا، کل یہودی پھر مضبوط ہوگا، پھر دوبارہ ان بچوں پر حملہ کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس جنگ میں فلسطین کے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوب مدد فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو عبرت کا نشان بنائے۔